بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے آپ کے کامنٹس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ میری تقریباً 40 سال کی جو نچوڑ ہے سیاسی ریسرچ کا، وہ اس میں ڈالا ہے۔ اگر یہ صرف 2 آدمی بھی دیکھیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، اسی کی بہت ضروری ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ اس میں سب سے پہلے آف کورس ارشد کی بات کریں گے، اور پھر جو اصل میرا متن ہے اس ویلاگ کا، پاکستان میں ریفارمز اور اصلاحات کون کرے گا، کس کے لیے ہونی ہے، کیوں ہونی ہے، کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اور پھر حالات حاضرہ پہ تھوڑا سا میں نے تبصرہ بہت ضروری کرنا ہے، اس لیے کہ عمران کو ہٹانے کی بہت مہم جو ہے وہ مہم طاقت پکڑ رہی ہے، اور کورٹ کے اندر کیسز بھی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے دورے کیے ہیں 2، ایک کشمیر کا اور پھر تیرا ویلی کا کیا ہے، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اس وقت پاور ٹوٹل ہے یا نہیں ہے، اور جنرل باجوہ کی باقیات۔ اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد کی شریف کی شہادت سے انٹرسٹنگلی بہت ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج 43 ڈیز کے بعد 43 دنوں کے بعد چیف جسٹس نے سو موٹر لیا ہے۔ بہت زبردست، مبارک ہو پاکستان، مبارک عمران ریاض، مبارک عمران خان، مبارک سارے وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر اتنا پریشر لا کے 5 ممبر بینچ انہوں نے بنایا اور کہا کہ ایف آئی آر رجسٹر کرائی جائے۔ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو گئی ہے۔ بینچ کا نام آپ کو ویسے پتہ ہوگا، بتا دوں، عمر عطیہ بندیال صاحب، اعجاز الحسن جمال مندوخیل، سید مظاہر علی اکبر نقوی اور محمد علی مظہر، یہ صاحب 5 ہیں۔ ایف آئی آر بہت ہی عجیب، یہی وہ جو بار بار پاکستان میں ڈرامہ ہو رہا ہے، فیملی کے کہنے پہ نہیں کی گئی۔ یہ جناب ایس ایچ او جو ہیں کہاں کے، رمنا پولیس اسٹیشن کے رشید احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایف آئی آر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ خرم اور وقار، وہ کینیا والے بھائی، اور طارق وسیع جو کہ ان کے کرکٹ ٹیم کے کراچی کنگز کے جو سی ای او ہیں، سلمان اقبال جس کو اون کرتا ہے، ان کا بھی نام ڈالا گیا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ فیملی اس کے نہیں، اور اس کا یہ اب خطرناک طرف جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے نظر میں جو نام اس میں نہیں شامل ہیں، اس میں جنرل باجوہ کا نام نہیں شامل، جنرل ندیم انجم کا نہیں ہے، فیصل نصیر جنرل کا نہیں ہے، نواز شریف کا نہیں ہے، مریم صفدر کا نہیں ہے، اور ناصر بٹ کا نہیں ہے، اور شاید کچھ اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں۔ ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ جی وہ 400 پیج کی رپورٹ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی اور ہمیں بھیجی جائے، تو وہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ رانا سلامہ صاحب فیصل آباد گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ابھی تک جانچ پڑتال نہیں کی، اس کے بعد دیں گے۔ خیر انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ فوراً بھیجو، اور فورن سیکرٹری اسد مجید صاحب بھی موجود تھے جب اس سے کورٹ نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز درج ہوئے ہیں پاکستان میں، کینیا میں، تو دونوں کا کہا کہ مجھے نہیں پتہ، کینیا کا بھی کہا کہ مجھے نہیں پتہ، اور میں جی امبیسڈر سے رابطے میں ہوں کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں کمال ہے یہ فورن سیکرٹری کے اوپر، بھائی تمہیں پتہ ہے ارشد شریف کا کیس ہے، تمہیں بلایا ہے، تم تیاری کر کے جاؤ، پتہ کر کے جاؤ کیس رجسٹر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، امبیسڈر سے پہلے بات کر کے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے فورن سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ، اسد مجید صاحب، وہی ہیں یہ ڈونلڈ لو فیم والے۔ اچھا جناب، یہ جو 400 پیج کی رپورٹ ہے، یہ ڈان نے بتایا ہے، خبر دی، اور ایئر وائی نے بھی دی ہے کہ جی اس میں موسٹلی ان لوگوں، ان کی رپورٹ کے اندر زیادہ تر وہ لوگوں کا انٹرویو ہے جو اس کیس سے جن کا تعلق تھا کینیا میں، یہاں پر دبئی میں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے رپورٹ میں کہ جی یہ منصوبہ بندی کے تحت قتل ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں ہے، اور ان کو پاکستان سے فورس کیا گیا اس لیے کہ ان کو بہت تھریٹس مل رہی تھی، ان کے خلاف کیسز تھے۔ اسی طرح ان کو دبئی سے فورس کیا گیا کہ وہاں سے وہ چھوڑ کے جائیں۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کراچی کے 2 مدعی تھے، کمپلینٹس تھے، انہوں نے اس انویسٹیگیشن ٹیم کو پورا بتا دیا کہ جی ہمیں کس نے کہا تھا یہ کیس فائل کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 9 میں سے صرف 2 آئے ہیں ابھی تک کمیشن کے سامنے۔ ہو، اور وہ جو بہت ہی عجیب قسم کا مسخرہ فیصل واوڈا، بہت خطرناک آدمی ہے، اس نے نہ کوئی ایویڈنس دیا، اور اپنا کوئی جو اس نے فون دکھا رہا میری سارا ہے، فورینسک کرا لے، سب کچھ ہے، میری باتیں ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں دیا اپنی طرف سے۔
اور نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی، اور کہا کہ جی مجھے لکھ کے دیں آپ کو کیا چاہیے، اور ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ فیصل واوڈا پاکستان کا دشمن ہے، غدار ہے، کرمنل آدمی ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ ایک آدمی کو ایسے پہنچائیں کہ کل کو اس قسم کے 2 نمبر نہ سیاست میں آئے نہ سامنے آئے، اور اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو ایک گاؤں میں ایک چور کے ساتھ کرتے ہیں، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو شہر میں اور جوتے مارو اس کو۔ اس کے بعد جی کہتے ہیں کیسز کسی قواعد اور ضوابط کے بالکل خلاف فائل کیے گئے ہیں۔ یہ کمیشن کہہ رہی ہے کیسز ارشد شریف کے خلاف بالکل قاعدے اور ضوابط کے خلاف۔ تو یہ آئی ایس آئی نے جو کروائے اور فیصل نصیر نے کہا ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ میرا کیا کنکلوژن تو نہیں ہے، میری ایمرجنگ ہائپوتھیسس ہے، جو ایک میری رائے بن رہی ہے، اور میرا خیال ہے عام طور پاکستان کی بھی رائے ہے کہ یہ جوائنٹ کانسپریسی تھی نواز شریف کی اور جنرل باجوہ کی مل کے کہ ارشد شریف کو ایلیمنیٹ کر لینا چاہیے، اس سے کہ ارشد شریف نے ان دونوں کے خلاف اتنی زبردست انویسٹیگیشن کر رہا تھا جس کی وجہ سے دونوں کا جو ہے نا تیا پانچا ہو جاتا۔ باجوہ کا تو آدھا ہو گیا، نواز شریف کا بھی ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اور کیا کیا نکلتا۔ اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جوائنٹلی کیریڈ آؤٹ ہے، کانسپریسی بھی تھی اور اس کو ایکسیکیوٹ بھی جوائنٹلی کیا گیا ہے۔ کچھ لندن سے چیزیں ہوئی ہیں، کچھ پیسہ، کچھ لوگ، کوئی شوٹرز، کچھ ادھر ہمارے آئی ایس آئی ندیم انجم، فیصل ندیم، کوئی ان کی کینیا کی جو کاؤنٹر ٹیررزم لوگ ہیں جی ایس یو کے ساتھ، یہ مل کر یہ اتنی بڑی یہ کانسپریسی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سو موٹو ایکشن اور اس کے علاوہ اور جو ہوگا اس سے ہمیں کچھ پتہ چلے گا۔ امید کی کرن روشن ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ارشد شریف کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جناب یہ جو میں نے اصل میرا متن ہے اس ویلاگ کا، بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اصلاحات کیوں، کس کو، کیسے، کون، کب، کہاں، یہ سارے سوال ہیں۔ کیوں ضرورت ہے ہمیں کرنے کی، کس کو ریفارمز، کس کے لیے کرنے ہیں ہم نے ریفارم، کیسے کرنے ہیں، کون کرے گا، کب کرے گا۔ یہ پلیز بہت کیئرفلی میرا ویلاگ دیکھیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں یہ میرے 40 سال کا نچوڑ ہے جس میں میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کے لیے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہے۔ یہ میں نے 1981 میں عملی سیاست جوائن کی تھی، ارماشا تحریک استقلال کی، جب میں نے فوج چھوڑی تھی۔ بائی دا وے میں نے فوج میں 4 دفعہ استعفیٰ دیا تھا، 77 میں پہلا دیا تھا، آخری 1980 میں دیا تھا۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے میں نے جان چھڑائی تھی فوج سے۔ جان چھڑائی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن استعفیٰ دیا، میرا مانا گیا۔ تو میں، اگر آپ نے آج کا میرا ویلاگ پورا سنا اور سمجھ لیا تو سمجھے کہ آپ کو پاکستان کے مسائل سمجھ آ جائیں گے، اور سب سے پہلے یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آج کل جو پاکستان ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کون ہے۔ تو یہ جو آپ چیز ابھی آپ سامنے ایک فریم ورک دیکھ رہے ہیں، یہ فریم ورک ہے کہ ایک قوم میں اس کی طاقت کا سرچشمہ کہاں سے ہے اور اس کی سیکیورٹی کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، میں نے اس کے اندر کچھ 13 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے اوپر 2 چیزیں ہیں، رول آف لا اور الیکشن پروسیس۔ رول آف لا کا مطلب جہاں پر عدلیہ بہت طاقتور ہو اور اس کا رول آف لا قانون کی بالادستی ہو، اور دوسرا کہ وہاں صاف اور شفاف جو الیکشن کا نظام ہے وہ رائج ہے۔ کیونکہ الیکشن کا اگر صاف اور شفاف الیکشن کا نظام رائج ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کرپٹ لوگ نہیں جا سکتے۔ اور اگر رول آف لا ہوتا ہے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، اس کی بالادستی ہوتی ہے، تو کوئی بھی آئین توڑے، کوئی بھی قانون توڑے، اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ 2 سب سے بڑے ستون ہیں ایک ملک کی طاقت فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن اگر صحیح ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، قابل لوگ آتے ہیں، اہل لوگ آتے ہیں، وہ اچھی قانون سازی کرتے ہیں۔ جب اچھی قانون سازی کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، تو لوگوں کی زندگی میں لیول آف سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتی ہے، لوگوں کو مراحت اچھی ملتی ہے، لوگ خوشی سے رہتے ہیں اس ملک میں۔
اور انہیں پارلیمنٹ سے پھر حکومتی کی انتظامیہ ہوتی ہے، کیبنٹ بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، وزیر بنتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی خاص طور پر جو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک حکومت کی پالیسیز کو، کہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ پھر اچھے لوگ کو اوپر لے کے آتے ہیں، اہل لوگوں کو لے کے آتے ہیں، قابل لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں کہ وہ ایجنڈا ان کا اچھی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پولیس ہے، جو کہ رول آف لا جو ہے، قانون کو اس کے صحیح طریقے سے اس کو نافذ کرتی ہے. اگر کورٹ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کو نافذ کرتی ہے، وہ لوگوں کو جرائم ملک کو جرائم سے پاک کرتی ہے. یہ پولیس کا، اور اسی طرح پولیس کے اندر پھر لوگ اچھے آتے ہیں. دیکھیں یہ ماڈل سمپل ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، بٹ لیکن آپ کو یہ سارے کنیکشنز نظر اب آ رہے ہیں. تو اگر پولیس آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کرپٹ نہیں ہے، تو طاقت ہے. اب اس کی وجہ سے لوگوں کی اجتماعی اور انفرادی جو حقوق ہیں وہ بھی قائم رہتے ہیں، ان کی آزادی قائم رہتی ہے، ان کی جان اور مال محفوظ ہوتا ہے. یہ ہیومن رائٹس جو ہے لکھا ہوا ہے. تو جب لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، کاروبار بھی محفوظ، تو کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہوتی ہے کہ لوگ پھر جو ہیں پیسہ لگاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی بات بعد میں کرتا ہوں. پھر ہم آ جائیں میڈیا پر. ایسے ملک میں جہاں بہت طاقتور ملک ہوتے ہیں، ان کا میڈیا بہت طاقتور ہوتا ہے، اور یہ ایک مضبوط خود مختار واچ ڈاگ بن جاتا ہے. وہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر کرپشن کہاں ہو رہی ہے، قانون کہاں توڑا جا رہا ہے، آئین کہاں توڑا جا رہا ہے. وہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر قانون حرکت میں آتا ہے. تو میڈیا کا بہت بڑا، جتنے یہ بڑے مضبوط ممالک ہیں، ان کا میڈیا بہت سٹرونگ ہے. اور پھر 8 نمبر پہ فوج بہت ضروری ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات اور دشمنوں سے ہمیں بچانے کے لیے. اس کو میں نے کالا کیا ہے بکسے کو، اور یہ میں بتاؤں گا کہ میں نے کالا کیوں کیا، تھوڑا سا انتظار کریں. اس کے بعد جی ہمارا کیا آ گیا، ہماری آ گئی جناب، جب نظام محفوظ ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، فیکٹریوں میں زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں. دکاندار جو ہے دکان کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں. ہمارے ہاں سروسز زیادہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہو گئے، پروفیشنل ہو گئے، انجینئر ہو گئے، اپنا لائر ہو گئے، اور باقی سروس والے، ہمارا کسان، ہمارا مزدور، ہمارا راج، ہمارا ویٹر، ہمارا پلمبر، ہمارا مستری، ہمارا کھانے پکانے والے، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ کاروبار کی مشینری ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، اور نوکریاں بنتی ہیں، لوگ نئے خود کاروبار لگاتے ہیں، اور معیشت پھولتی پھلتی ہے. اور معیشت جب پھولتی پھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آمدنی بڑھتی ہے، آپ کے ٹیکسز بڑھتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کی امپورٹ بھی بڑھتی ہے، اس لیے کہ آپ منگاتے ہیں، اور آپ کے پاس، لوگوں کے پاس بہت زیادہ، حکومت کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اب جب پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ کہاں خرچتے ہیں؟ وہ آپ کی صحت پہ خرچتے ہیں، وہ آپ کے تعلیم پر خرچتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت تحقیق ہوتی ہے، اس کو اپنائے بھی جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے اوپر ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، یہودی ملک ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. بالکل صحیح کرٹیسزم ہے. امریکا کی مدد کے بعد جو ان کے سب سے بڑا اثاثہ اور میرا خیال ہے ہتھیار، وہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا میں میرا خیال ہے نمبر 1 کمپنی ہے. جتنے آپ بڑے بڑے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز دیکھیں وہ سارے اسرائیل میں بنتے ہیں. جتنے بڑے بڑے ملٹری انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر ہیں وہ سارے اسرائیل میں بنتے ہیں. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے اس ملک کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ادب، ثقافت، فنون لطیفہ، یہ بھی فروغ ہوتا ہے اس ملک میں. لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ایک ہیپی، جو کہتے ہیں نا، ایک خوش ملک جس میں لوگ بہت خوش ہو. اس کا سارا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی مضبوط
اور بہت ہی طاقتور ایک ملک بن جاتا ہے۔ یہ 13 چیزیں ہیں جی جس سے ملک طاقتور بنتا ہے۔ اب آ جائیں پاکستان پہ۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، میں پاکستان کا مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک سلائیڈ ہے، ساری لال ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو 8 نمبر جو بکسہ تھا نا کالا، وہ 8 نمبر بکسہ سب سے اوپر چلا گیا اور سب سے بڑا بکسہ ہو گیا، اور اس بکسے نے قانون کے اوپر قبضہ کر لیا، عدلیہ کے اوپر قبضہ کر لیا، ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کیا، اپنے لوگ ڈالے، کرپٹ لوگ ڈال دیے، اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ 1958 سے شروع ہے، میری نظر میں 1954 سے شروع ہوا، جب غلام محمد نے ڈسمس کی خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت، اور اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے ان کو باوردی طور پر ایک وزیر بنایا 4 سال کے لیے اپنی حکومت میں۔ وہ کبھی وزیر دفاع ہوتے تھے یا کبھی وزیر انٹیریئر کے ہوتے تھے، اور 58 میں انہوں نے مارشل لا لگا۔ اس کے بعد ہمارے لگے مارشل لا، 4 مارشل لا لگے، 32 سال کا یہ ایریا ہے، اور تقریباً ہی اتنا ہی ہمارا جو ہے نا 33 سال کی جو حکومت ہے، وہ فوج بہت طاقتور تھی اور پیچھے سے بیٹھ کے وہ نظام کو چلاتی تھی۔ اگر چلاتی انڈائریکٹلی نہیں تھی تو بہت میجر اس کے اوپر انفلوئنس کرتی تھی۔ اب میں اور خاص طور پہ پچھلے جو 15 سال ہمارے گزرے ہیں، اس وقت کے 6، اس سے پہلے کے 3 اور اس سے پہلے کے 6، یہ 15 سال جو ہیں یہ بہت، اس میں بہت زیادہ 8 نمبر بکسے نے قابو کیا ہے پاکستان کے اوپر۔ عدلیہ کو قابو کر لیا، بتایا، ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کیا، اپنے جج لگائے، کمزور کیا، قانون کی بالادستی کمزور، رول آف لا کمزور ہو گیا۔ سب سے پہلے چیز کیا کمزور ہوئی؟ رول آف لا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو آپ کا الیکشن کا پروسیس تھا نا، اس کے الیکشن کے پروسیس کو بالکل بگاڑ دیا، توڑ دیا، مفلوج کر دیا، اور کرپٹ قسم کے سیاستدانوں کے اس الیکشن کے پروسیس سے اوپر لے کے آئے۔ جب فوجی حکمران تھے تو یہ کرپٹ سیاستدان ان کے ساتھ مل گئے۔ اب آپ سوچیں، یہ آ گئے پارلیمنٹ میں، آدھے سے زیادہ تو ان پڑھ، جاہل، کرپٹ، پیدائشی کرمنلز، کرپشن کی ہوئی، آ گئے جناب پارلیمنٹ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوجی جو عامر تھا انہوں نے ان کو لے کے آنا تھا، بیکاز اسی قسم کے لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار تھے، اچھے سیاستدان ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب انہی سے بنے جناب وزیر اعظم، وزراء، اسپیشل اسسٹنٹ، یہ آپ کی ایگزیکٹو۔ اب آپ سوچیں جب یہ لوگ آئیں گے تو یہ کس قسم کی بیوروکریسی چلائیں گے؟ چلو جی، فوج نے اپنے لوگوں کو، کچھ فوجیوں کو بھیج دیا بیوروکریسی میں، پھر انہوں نے ایسے لوگ رکھے بیوروکریسی میں جو کہ ان کے ساتھ جو سمجھ کہ ان کے لیے کام ان کے طریقے سے کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ بیوروکریٹ جو فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو نکال دیا، جو ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھے ان کو رکھ لیا، جو جج ان کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار تھے ان کو رکھ لیا، جو پولیس والے ان کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار۔ پھر جو سویلین پولیٹیشین تھے حکومت میں، ان لوگوں نے بھی ایسے لوگ رکھنے شروع کر دیے بیوروکریسی میں اور پولیس میں اور عدلیہ میں جو کہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ کیا کام کرانا چاہتے تھے؟ وہ کرپشن کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آئے، اور نظام جو ہے آپ کا یہ اس طرح کمزور ہوتا گیا۔ آپ کے جتنے یہ ادارے تھے، پولیس کے ہو گیا، آپ کی پارلیمنٹ، گورنمنٹ، بیوروکریسی، اور میڈیا کو انہوں نے خرید لیا۔ یہ پیسہ چونکہ ان کے پاس بہت آ گیا، بہت زیادہ پیسہ آ گیا۔ یہ ایک زمانے میں جب یہ میڈیا ہوا، اوپن کیا، اس سے پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا، ایک ریڈیو اسٹیشن حکومت کا، ایک ٹی وی اسٹیشن حکومت کا، آپ جو مرضی کہیں، جو حکومت کہے کہ وہ مانیں گے۔ تو میڈیا کا ایسے، اخبار جو تھے ان کے اوپر سینسرشپ تھی۔ لیکن جب یہ انہوں نے دوسرا کیا، میڈیا کو آزاد کر دیا، تو جتنے چینل آئے، پہلے تو بڑے انہوں نے دھڑلے سے بات کی، آہستہ آہستہ ان کو قابو کرنا شروع کیا، پتہ چلا بڑی طاقت ہے۔ تو جو فوجی حکمران تھا اس نے بھی قابو کرنے کی کوشش کی، اور جو سویلین حکمران ان کے بعد آئے انہوں نے بھی قابو کرنے کی کوشش کی۔ قابو کرنے کا فوج کا طریقہ کیا تھا؟ ڈھونس،
دھمکی، ڈرانا، پکڑنا، ٹارچر کرنا، پٹائی کرنی، بھویں کاٹ دینی، مونچھیں کاٹ دینی اور قتل کر دینا۔ سویلین حکومت کا کیا تھا؟ خرید لو، سب سے آسان، کرپٹ بندے ڈھونڈو، خرید لو، پیسہ دو، لفافہ دو، خرید لو۔ تو میڈیا جو کہ واچ ڈاگ ہونا تھا، جس نے دیکھنا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کو سامنے لے کے آئیں قوم کے، وہ بک گیا اور بجائے بتانے کے کہ کیا غلط ہو رہا ہے، انہوں نے جھوٹ کا ایک بہت بڑا نیریٹو پاکستان میں پھیلانا شروع کر دیا، جو ہم نے خاص طور پر پچھلے 6 سال میں دیکھا اور خاص طور پر پچھلے 8 مہینے میں دیکھا۔ اس سے تباہی بربادی ہو گئی ہیومن رائٹس کی، انفرادی جو لوگوں کے حقوق تھے اور اجتماعی حقوق تھے۔ آپ نے 8 مہینے سے دیکھیں کیا ہوا پاکستان میں، ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن وہی جو بدماشی، بربریت، دہشت گردی، ٹارچر، قتل و غارت، قتل، یہ ہو گیا۔ تو لوگوں کو خوف کی فضا اتنی زیادہ پھیل گئی اور کچھ رہا ہی نہیں۔ اب جب یہ ہوا تو کون لگائے گا پیسہ پاکستان میں؟ کون دے گا ٹیکس؟ کون اپنی فیکٹری کو بڑھائے گا؟ کون نئی فیکٹری لگائے گا؟ کون یہاں جو سمجھدار آدمی ہے وہ پاکستان میں رہے گا؟ کون سا اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا پروفیسر، اچھا قابل کاروباری کون رہے گا پاکستان میں؟ جو یہاں سے بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے، اور بھاگ گئے اور بھاگ رہے ہیں جس کو موقع مل رہا ہے۔ اور ہماری جو پاپولیشن ہے، جو عوام کو کہہ لیں، اس میں بھی جس کو موقع ملتا ہے، جو ہوشیار یا تیز ہے، جو تھوڑا پیسہ دے سکتا ہے، وہ نکل سکتا ہے، سارے برین ڈرین جس کو کہتے ہیں، ہماری سارا جو عقل ہے وہ سب ملک کو چھوڑ گئی۔ تو معیشت تو تباہ ہونی تھی نا، پیسہ تو رہا ہی نہیں حکومت کے پاس۔ تو آج جو آپ معیشت کا حال دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوا، اور یہ ابھی نہیں ہوا، یہ پیچھے میں آپ کو بتا رہی ہوں 1954 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا، یہ 8 نمبر بکسے کی وجہ سے۔ یہ اوپر جو کالا 8 نمبر بکسہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے تو نہ پھر آپ کی صحت کے اوپر پیسہ کوئی خرچنے کے لیے ہے، نہ کوئی آپ کی ایجوکیشن کے لیے بھی ہے، نہ کوئی آپ کی اور انفراسٹرکچر کے لیے ہے، سڑکوں کے لیے کچھ نہیں ہے، ہی نہیں پیسہ، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ ریسرچ ہو رہی ہے زبردست، بیکاز سارے لوگ چلے گئے، تھوڑے بہت رہ گئے جو نہیں جا سکتے، اور جناب فنون لطیفہ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں۔ تو یہ حال ہو گیا، اور اس سے کیا ہوا؟ ملک برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو گئی، جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اب سیاستدان کھا گئے ساری پاکستان کی ویلتھ، عدلیہ کھا گئی، فوجی جرنیل کھا گئے، بیوروکریٹ کھا گئے، پولیس والے کھا گئے، بزنس مین کھا گئے، سب کو کھا گئے، ملک کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے۔ یہ 3 ذرا نیچے آپ چیزیں دیکھیں جو میں نے ایک لگائے ہوئے ہیں، جغرافی ہے اور ریسورسز اور آبادی، جغرافی، ریسورسز اور پاپولیشن۔ یہ 3 اللہ کی دی ہوئی دین ہوتی ہے زیادہ تر، خاص طور پہ جغرافی، کہ آپ کہاں پر ہیں، اس کا بھی ہم نے بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ ہماری اتنی اچھی لوکیشن تھی، بڑی اسٹریٹجک لوکیشن، جس کی وجہ سے سی پیک، گوادر، وہ ہم نے جناب جس طرح ہمارے 8 نمبر بکسے نے پاکستان کو چین سے علیحدہ کیا اور امریکہ کی طرف گیا، وہ بھی اب بہت کھٹائی میں پڑا، ہمیں نہیں پتہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ ہمارے ریسورسز، معدنیات، آئل، گیس، معدنیات بہت ہیں بلوچستان میں خاص طور پر، لیکن اس کالے 8 نمبر بکسے کی وجہ سے بلوچستان میں جو قتل و غارت اور بلوچستان میں جو دہشت گردی اور بربریت آج سے نہیں بہت سالوں سے ہے، اس کی وجہ سے ہم ان معدنیات کو نکال نہیں سکے۔ ریکو ڈک کا جو پروجیکٹ ہے اتنا زبردست ہے، لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس میں انتہائی سے زیادہ 8 نمبر بکسے میں رہنے والے لوگوں کی کرپشن اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ پاکستان کیسے بنے گا؟ یہ کیسے مضبوط ملک بنے گا؟ یہ دیکھ لیں سلائیڈ، مضبوط ملک کیا ہوتا ہے، یہ کیسے یہ سارا ہرا ہوگا،
یہ اس طرح ہی آ رہا ہوگا. یہ آپ دیکھیں، یہ پھر سے میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ایک مستحکم ملک کا کیا فریم ورک ہے. یہ 8 نمبر بکسا جو ہے نا کالا، یہ جب تک یہ ہرا نہیں ہوگا نا، یہ باقی سارے بکسے ہرے نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ریفارم 8 نمبر بکسے کا ہے، جو کہ ہماری فوج ہے، ہماری ملٹری ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس میں ریفارم نہیں آئے گا، یہ ملک میں ریفارم نہیں آ سکتا. اور یہ سب سے زبردست موقع ہے، سب سے زبردست موقع ہے اس وقت، اس لیے کہ ایک نیا آرمی کا سپہ سالار آیا اور اس کے پاس ایک سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی، ہسٹورک اپرچونٹی ہے کہ اس کالے 8 نمبر بکسے کو ہرا کرے. اور یہ ہرا کرے گا، اور ہرا کرنے میں ان کو بہت ضرورت ہوگی ایک ایسی سویلین لیڈرشپ کی جو کہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے. اور وہ صرف تبھی آ سکتی ہے اگر صاف اور شفاف الیکشن اس وقت آئیں. تو فوری ضرورت کیا ہے؟ صاف اور شفاف الیکشن، ایک ایسی حکومت جو قوم کی نمائندگی کرتی ہے، اور ایک ایسا نیا سپہ سالار جو اپنے کالے 8 نمبر بکسے کو ہرا کر رہا تھا. ناظرین، یہ ہے نیٹ پاکستان کا مسئلہ. میں کچھ حالات حاضرہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے کہ میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا اس پورے ڈائلاگ میں جو میں نے پاکستان کی ریفارم. اس لیے کہ اگر ہم نام لینے شروع کر دیں، فلانا یہ تھا، فلانا سیاستدان، فلانا آرمی جنرل، فلانا جج، جو کہ ہم لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں. یہ آپ کو سمجھ چاہیے سسٹم کا فیلئر ہے. اور سسٹم کا فیلئر کس وجہ سے ہوا؟ وہ 8 نمبر بکسے سے ہوا. 8 نمبر بکسے کو ٹھیک کرنا ہے. یاد رکھیں، 8 نمبر بکسا وہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا سپہ سالار اور ایک ایسا لیڈر جو قوم کی نمائندگی کرتا ہے. یہ 2 کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں الیکشن چاہیے. عمران کو ہٹانے کی جو آخری بس 2 منٹ ہے، عمران کو ہٹانے کی یہ جو ابھی کی جا رہی ہے مہم، یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اگر یہ ایسے آدمی کو جو قوم کی نمائندگی کرتا ہے اکثریت کی، ہٹا لیا جائے اور یہ وہی گیم کھیلتے جائے، تو یہ لال رہے گا اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، گارنٹیڈ. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے. اور عمران نے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا بات سنیں، سارے راستے آپ بند مت کریں. اگر آپ بند کر دیں گے تو میں بھی پھر بہت سخت اقدام اٹھاؤں گا، اور میرے پاس بھی ہیں. مت اس طرح کریں، مت اس کو پارٹی کے عہدے سے نکالنے کی کوشش کریں، مت اس کو من گھڑت کیسز میں انوالو کرنے کی کوشش کریں. وہ میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں. الیکشن کرائیں، اکثریت کی رائے مانیں، ملک کو آگے چلائیں. لیکن میں تھوڑی سی اب بات ذاتیات کی کر رہا ہوں جنرل منیر کے متعلق. جنرل منیر کے پاس میرے نظر میں کیا وہ کر سکتے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اول تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پوری اس وقت طاقت نہیں ہے فوج کی جو آرمی چیف کی ہوتی ہے. عموماً کہتے ہیں 6 مہینے لگتے ہیں ان کو کرنے کے لیے، لیکن جن حالات میں وہ آئے ہیں نا، یہ بہت ہی یونیک حالات ہیں. پاکستان میں اتنے خراب فوج کے اندر حالات نہیں تھے جتنے حالات خراب اب ہیں ان باجوہ کے 6 سال کے بعد. وہ بہت باقیات چھوڑ گئے ہیں اپنے، اور میں ان کی بات کروں. DGI کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینج کریں، سب چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ضرورت ہے اپروول کی. پتہ نہیں شہباز شریف دیتے ہیں کہ نہیں. اس کے نیچے فیصل نصیر ہے، سب سے بڑا پاکستان کا بدماش. اس کے متعلق ہم کارروائی کرانا چاہتے ہیں. فیصل نصیر کا سنتے ہیں بہت قریب ہے عاصم نصیر کے ساتھ، اور وہ بالکل ان کے گٹے گھوڑوں میں جا کے جفی مار کے بیٹھ گئے. فیصل نصیر کے نیچے ہیں سارے سیکٹر کمانڈر. تو اگر جنرل عاصم منیر DGI کو نہیں نکال سکتا اس لیے کہ شہباز شریف نہیں اجازت دے گا، فیصل نصیر ان کو جفی مار کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ فیصل نصیر کو کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ سیکٹر کمانڈر اور باقی لوگوں نے جو دہشت گردی اور یہ تباہی بربادی قتل و غارت مچایا ہے پاکستان، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے میرے سامنے.
اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے اس وقت چیزیں پورے قابو میں ہیں، اور یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں گے کہ وہ پکڑ سکتے کہ نہیں، بیکاز مجھے ایک اور بھی بہت خطرہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہے. بیکاز اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاح ہو فوج میں، تو ایسی باقیات باجوہ چھوڑ گیا ہے جو نہیں چاہتے. اس میں سے خاص طور پہ اس وقت جو آپ کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں جنرل عامر، جن کا بہت تعلق ہے زرداری کے ساتھ، اور جن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ. خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ بہت قریبی تھے زرداری کے، بلکہ زرداری کی جو منی لانڈرنگ کے بینک اکاؤنٹس تھے ان میں سے جنرل عامر کے اپنے ذاتی اور ان کے خاندان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس بھی استعمال کیے گئے ہیں مبینہ طور پر. لیکن یہ عام تاثر ہے. اور فوج میں بھی ڈیوائیڈ ہوا ہے. کوئی پرو باجوہ ہیں، تھوڑے ضرور ہیں، لیکن سینئر افسر ہیں. میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ باجوہ نے، آپ سوچیں کہ اس نے اس 6 سال میں کیسے کیسے لوگوں کو پروموٹ کیا ہوگا، کہاں کہاں ان کو لگایا ہوگا، کہ وہ آج دھم دھناتے کہتا ہے کہ مجھے 12 لوگوں کی اسپیشل ڈیٹیل دو، اور اس کے اندر 4 گاڑیاں بھی دو، اور اس کی جو تنخواہ ہے اور خرچہ ہے ان دونوں چیزوں کا 10 کروڑ دے گی. اور تیرے باپ کی ہے 10 کروڑ باجوے، یہ کہاں سے دیں گے؟ اب یہ میں نے جو آپ کو کمانڈ فنڈ، بلیک فنڈ کا کہا تھا، یہ اس میں سے نکالے گا. تو یہ باجوہ کو تو خیر اس کو تو جڑوں سے اٹھا کے اس کے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ کیا جائے گا. اگر یہ ہم نے 8 نمبر بکسا ہرا نہ کیا، اگر سپہ سالار نے خود نہ کیا، اگر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، اگر اکثریت رائے کو مانا نہیں گیا اور ان کا لیڈر الیکٹ نہیں ہوا، تو پھر قوم معاملہ اپنے ہاتھ میں لے گی. یہ بھی یاد رکھیں، یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. یہ جوڑ توڑ کا کھیل یہ اس طرح نہیں چلے گا. اور اگر عوام نے اور قوم نے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کر لیا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ نہیں رہے، ہمیں خود کرنا ہے، تو پھر نہیں پتہ کہ یہ بات کہاں جا کے ٹھہرے گی. نہ رہے گی فوج، نہ رہے گا پاکستان، نہ رہے گا کچھ بھی. تو امید ہے جو سننے والے ہیں وہ سنیں اور ہوش کے ناخن لیں. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، امید ہے آپ کو پتہ چلا ہوگا یہ کتنا ضروری اس لیے تھا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور حقیقی آزادی میں جو کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. الہی آئین. السلام علیکم. خدا حافظ.